السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41 یعنی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو کچھ بھی اور جس قسم کی بھی مال غنیمت تم لوگ حاصل کرتے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ جان لو کہ جو کچھ بھی اور جس قسم کی بھی مال غنیمت تم حاصل کرتے ہو، تو سمجھ لیجئے کہ مال غنیمت مسلمان کافروں سے لڑائی کرتے ہوئے، کافروں کے اوپر غلبہ حاصل کر کے جو کچھ مال حاصل کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہوئے ان کے اوپر جیت حاصل کر کے جو مال حاصل کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ پچھلی امتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ جب پچھلی امت کے لوگ کفار و مشرکین سے لڑائی کرتے اور اس سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کو ایک میدان کے اندر سب کو اکٹھا کر کے رکھ دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم سے ایک آگ آتی اور جلا کر کے پورے مال غنیمت کو بھسم کر دیتی، خاکستر کر دیتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَمُوا، جان لو کہ انما غنیمتم من شیئن، من شیئن سے مراد جو کچھ بھی اور جس قسم کی بھی مال غنیمت تم حاصل کرو۔ جو کچھ بھی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اور جس قسم کا مطلب ہو کہ قیمتی ہو یا معمولی، جو کچھ بھی تم مال غنیمت حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ، وہ اللہ کے لیے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی مال غنیمت جتنا حاصل ہوگا اس میں سے 5واں حصہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیوں لیا گیا؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایک تو تبرک کے لیے کہ اللہ کا نام بابرکت ہے، دوسرا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے، اس لیے وہ مال کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور چوتھا جنگ کے اندر جو لڑائی میں جو فتح حاصل ہوتی ہے، جو جیت حاصل ہوتی ہے، جو غلبہ حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں خالص اللہ کی مدد ہوتی ہے، اسی لیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے رسول کا نام لیا گیا، یعنی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، بے شک مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ 5واں حصہ جو ہوگا وہ ایک ہی حصہ ہوگا، وہ اللہ کا بھی ہوگا اور اس کے رسول کا بھی ہوگا۔ یعنی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مال غنیمت حاصل ہوگا اس کو 1 2 3 4 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور 4 جو حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، یعنی جو لڑنے والے ہوں گے، جو لڑائی کرنے والے ہوں گے، 4 حصے ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ جو پیدل لڑنے والا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لیے ضابطہ بنایا، جو اللہ کی طرف سے جو ضابطہ نازل ہوا، جو پیدل لڑنے والا ہوگا اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جو سواری کے ساتھ لڑنے والا ہوگا اس کو 4 حصوں میں سے 3 حصہ ملے گا، اور 1 حصہ جو ہوگا 5واں حصہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مسلمانوں کے عام چیزوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو عام طور پر مسلمانوں کی مصلحت اور ان کے فوائد کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کے فوائد عامہ پر خرچ کیا کرتے تھے، جیسا کہ جیسا کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جو 5واں حصہ ملتا تھا اس 5ویں حصے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ پورے مال غنیمت کا
کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 4 حصوں کو مجاہدین میں خرچ کیا گیا، اور وہ جو ایک حصہ ہے اس کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، جس میں سے ایک حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے فوائد عامہ پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا وَلِذِي الْقُرْبَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو دیا جاتا تھا، وَالْيَتَامَى، یتیموں کو دیا جاتا تھا، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کو دیا جاتا تھا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے اس کو رکھ دیا جاتا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، جو کچھ اور جس قسم کی بھی مال غنیمت تم حاصل کرتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فرقان کے دن، اس پر ایمان لے آئے ہو۔ فرقان کے دن جو کچھ نازل کیا، کیا نازل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں کس چیز کو نازل کیا؟ فرشتوں کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے معجزے نازل ہوئے۔ تو جو لوگ بھی فرقان کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لے آئے ہیں، ان کو اس طرح سے مال غنیمت کو خرچ کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان، یوم الفرقان سے مراد جنگ بدر، یوم الفرقان سے مراد جنگ بدر۔ جنگ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ جنگ بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام اور کفار و مشرکین کے بیچ یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح حاصل دیا، مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ کیوں دیا؟ تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام حق ہے، اور اسلام کے مقابلے میں جو کفر و شرک ہے، بدعت و خرافات ہے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، فرق کرنے والا دین۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور بدر کے دن جو کچھ معجزہ نازل ہوا اس پر ایمان لے آئے ہو، تو جیسا اللہ نے بتلایا ہے ویسا خرچ کرنا ہے۔ آگے مزید کہا یوم التقى الجمعان، جس دن کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان مٹبھیر ہو گیا، اور اللہ نے آگے کہا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جنگ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کے تعلق سے یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب بھی کافروں سے لڑائی کرتے ہوئے جو کچھ بھی مال حاصل ہو، یا بغیر لڑائی کے صلح اور جزیہ کے ذریعے سے جو کچھ مال حاصل ہو، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں سے 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس طرح سے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ آگے اس سورۃ کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا